بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030154040483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را راہنما، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہرم، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہمارے شہر لاہور میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس پوری آب اور تاب کے ساتھ
پورے ہم ہمیں اور تن تنے کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ہم ہر سال کی طرح یہاں مسجد صدیقیہ میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی محفل سجاتے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے یہ تذکرہ تفصیل سے کرتے ہیں کہ آپ کے عرص مقدس مزار مقدس پر کیونکہ اہتمام کے ساتھ آپ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی، بس 5 منٹ کے لیے بندہ آتا ہے اور وہ بیچارہ خطبہ پڑھتا ہے اور سٹیج سیکرٹری اس کی گٹے دبا دیتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی آپ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں سال ہا سال سے دارالعلوم میں تھے تو وہاں بھی حضرت داتا علی حجویری کا عرس ہم الگ ہی مناتے تھے، اور اپنی بساط کے مطابق ہم آپ کا تذکرہ جو حقیقی عرس اور عرس کی روح ہے کہ لوگوں کو آپ کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، لوگوں کو آپ کی سیرت و صورت کے بارے میں آگاہی دی جائے، لیکن وہاں ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک اگر وہ 100 آدمی کو بھگتنا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرے، آپ کی سیرت سے آگاہ کرے۔ سو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے آپ کے بارے میں وہ یہ جانیں آپ کہ آپ حضرت امام حسن کی اولاد تھے، یعنی آپ حسنی سید تھے۔ سیدوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہیں حسینی سید جو حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں، انہیں حسینی کہتے ہیں، جو حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہیں انہیں حسنی کہتے ہیں، اور جو دونوں کی اولاد سے ہیں انہیں حسنی حسینی کہتے ہیں، یا نجیب الطرفین کریم الابوین کہتے ہیں، جیسے حضور غوث پاک۔ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا نسب یہ ہے کہ آپ کا نسب، آپ کا خونی رشتہ، آپ کا بلڈ ریلیشن حضرت امام حسن تک جاتا ہے، اور امام حسن کے ذریعے پھر حضرت سیدنا مولا علی کی اولاد آپ بنتے ہیں۔ نسب کے ساتھ آپ کا مسلک کیا تھا؟ مسلک، آپ مسلکن حنفی تھے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، یہ آپ کا مسلک ہے۔ مشرب، مشرب کہتے ہیں روحانی سلسلہ۔ روحانی سلسلہ آپ کا کون سا تھا؟ آپ روحانی سلسلے کے لحاظ سے جنیدی تھے، یعنی حضرت جنید بغدادی کی آپ اقتداء فرماتے تھے۔ اب مشہور ہمارے ہاں جو سلسلے ہیں بر صغیر میں وہ ہیں 4: قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے داتا صاحب کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ داتا صاحب ان سب سے پہلے ہیں، غوث پاک بعد میں آئے ہیں، داتا صاحب پہلے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، داتا صاحب پہلے ہیں، حضرت بہاؤالدین بخاری نقشبند بعد میں پیدا ہوئے ہیں، داتا صاحب پہلے ہیں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، داتا صاحب پہلے ہیں۔ لہذا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام سے مقدم بھی ہیں، سابق بھی ہیں،
اول بھی ہیں۔ اسی لیے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مرشد کا متلاشی ہو، اسے مرشد کی تلاش ہو، تو وہ حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھنا شروع کر دے، یا مرشد مل جائے گا یا کتاب ہی مرشد بن جائے گی۔ یعنی اولیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب۔ اس لیے آپ اماموں کے بھی اس لحاظ سے امام ٹھہرے۔ تو نسب آپ کا کیا ہوا؟ آپ حسنی سید ہیں۔ مسلک آپ کا کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید آپ اور ہم سارے کن کے مقلد ہیں؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں۔ یعنی امت کے اکثریت میں بادشاہ بھی مقلد حضرت امام اعظم کے ہیں، امت کی اکثریت کے اولیاء بھی مقلد حضرت امام اعظم کے ہیں۔ یعنی امت کے اندر تقریباً 80-85% مسلمان مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں وہ راہ عطا فرمائی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا مسلک بھی ہے اور مشرب بھی ہے۔ تو مشرباً آپ کیا ہوئے؟ جنیدی۔ مسلکاً آپ ہوئے حنفی۔ نسباً آپ کیا ہوئے؟ حسنی۔ سو یہ آپ کی بنیاد ہے، یہ آپ کا، یہ اس کو آپ کہتے ہیں دیباچہ ہے آپ کی زندگی کی کتاب کا۔ آپ کی پیدائش تقریباً 4ویں-5ویں صدی ہے، اور آپ کا عرس اب کتنا ہے؟ 979۔ اس کا مطلب یہ ہے 1000 سال گزرنے کے قریب ہے۔ تو ابھی حسان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ 1000 سال گزر گیا ہے اور داتا صاحب کا سکہ چل نہیں رہا، پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کا مقام کیا ہے اور نبی کے گداؤں کا مقام کیا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کسی وزیر کو دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، بڑا پروٹوکول ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ جس وقت نشہ کرسی کا آتا ہے، پھر بعد میں جب رزلٹ آتا ہے شان بھی جاتی ہے ساتھ جان بھی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ وزیر بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چھتروڑ شروع ہو گئی، لتر شروع ہو گئے۔ اور بعض تو ایسے بھی خوش قسمت وزیر اعظم رہے ہیں کہ وزیر اعظم تھے اور جوتے پڑ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کمال یہ ہے کہ دنیا کا اگر منصب ملا تو لوگ منہ پہ جوتے مار رہے ہیں، لیکن کیا عجیب لوگ ہیں کہ قبروں میں جا کے سو چکے ہیں، 1000 سال گزر رہا ہے اور لوگ جوتے اتار کے ان کے آستان پہ جا رہے ہیں۔ داتا صاحب کا عجب مقام ہے۔ ادھر آپ جائیں نا بھاٹی کے باہر ہے نا، ادھر بھاٹی ہے اور ادھر لوہاری ہے۔ لوہاری کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے؟ بازار کا نام کیا ہے؟ انارکلی۔ انارکلی کے اندر چھوٹی سی گلی ہے،
اب ادھر لوہاری کے سامنے اس گلی میں دہلی کا لکھ داتا، کیا لقب تھا؟ دلی کا لکھ داتا۔ قطب الدین ایبک کا لقب کیا تھا؟ لکھ داتا، دلی کا لکھ داتا۔ اب ادھر لکھ داتا سو رہا ہے، یعنی دنیا کا ایک پاورفل بادشاہ سو رہا ہے، اور تھوڑا ہی سفر کریں تو ادھر نبی کریم کا گدا سو رہا ہے۔ اب ذرا اپنی آنکھوں سے جا کے، جو کراچی ہے، بلوچستان، کوئٹہ، پشاور، پنڈی، انہیں تو پتہ نہیں چلے گا، آپ تو لاہور کے رہنے والے ہیں۔ آپ کسی وقت رات کے 2 بجے پہلے دلی کے لکھ داتا کی قبر پہ جائیں، پھر ادھر حضرت داتا صاحب کے مزار پہ آئیں، لگ پتہ جائے گا کہ بادشاہ کا مقام کیا ہے اور نبی کے گدا کا۔ وہ بندہ جیوندہ ہوئے، وہ آدھے نہ چولتے تاں دل تے۔ پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کک سمجھ نہیں آئی۔ وہ بندہ بیٹھا ہوئے نا سامنے، چولہا روٹی پکان آلا، وہ چولہے تے بندہ بیٹھا ہے سامنے آمنے، تے پھر دل دے اتے چول تو گیا تے دل تو بھی، کہتے ہیں نا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا۔ جیڑے ہوندے نا اکھاں دے سامنے اوہی ہوندے نا دل تے۔ او آنکھ او جھل، پہاڑ او جھل، یہ ساری مثالیں اسی کے ہیں، لیکن کمال نہیں ہے کہ وہ گزر گئے، پتہ نہیں قبروں میں کب سے اتر گئے، لیکن دل میں آج بھی بس رہے۔ یہ کمال ہے۔ حضرت یہ ہمارے حفیظ جالندری، جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، جنہوں نے ہمارا پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ادھر حضرت قطب الدین ایبک کے مزار پہ آیا تو میں تو اس نیت سے آیا کہ پہلے بادشاہ کے ہاں فاتحہ پڑھ لوں، پھر میں فقیر کے دروازے پہ بھی حاضری بھر لوں، لیکن وہ کہتے ہیں جوں ہی میں قطب الدین ایبک کی قبر پہ آیا، میں نے ایک کتا کھڑا پایا جو وہاں پیشاب کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں میرے منہ سے نکلا، یہ نجس و ناپاک کوچا جہاں بھولے سے کوئی نہیں آتا، یہاں کسی کو کیا خبر ہے کہ یہاں سو رہا ہے دلی کا لکھ داتا۔ نجس و ناپاک کوچا جہاں بھولے سے کوئی نہیں آتا، یہاں سو رہا ہے، کسے معلوم یہاں سو رہا ہے دلی کا لکھ داتا، یہاں بھولے سے بھی کوئی نہیں آتا، لیکن وہ داتا، اللہ اکبر، دودھ پینے والوں کو دودھ ملتا ہے، درود والوں کو درود ملتا ہے، بریانی والوں کو بریانی ملتی ہے، پراٹھے والوں کو، یعنی جو جس کا من پسند وہی کچھ وہاں میسر ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کوئی چیزیں بانٹ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی فرائض پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نہ دن نہ رات، ہر وقت رحمت کی۔ اب یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ جو ٹائم ہے نا، وقت، یہ ایک تلوار ہے،
وقت جو ہے الوقت سیفن، وقت ایک تلوار ہے، جوں جوں چلتا ہے تو انسان کی یادیں، انسان کی زندگی کو کینچی کی طرح وقت کاٹتا ہے، یہاں تک کہ اسے فنا کر دیتا ہے، نام و نشان وقت مٹا دیتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی آیا بھی تھا، کوئی یہاں گزرا بھی تھا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں وقت کی یہ تلوار کاٹ نہیں سکتی، نزدیک آ نہیں سکتی، ان کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بڑی مثال ہے کہ 1000 سال گزرنے کو ہے، لیکن ہر سال معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے آج عرس لاہور کی دھرتی پر حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، نام آپ کا کیا ہے؟ علی نام ہے، اب مسلک مشرب تو آپ سمجھ گیا، نام ہے آپ کا علی، اور آئے تھے آپ کدھر سے؟ افغانستان، اور محلے کا نام تھا حجویر، غزنی آپ کا علاقہ تھا۔ محمود غزنوی کے پوتے یا بیٹے کا دور اس وقت گزر رہا تھا، تو حضرت داتا صاحب آپ کے مرشد گرامی کا نام ہے حضرت ابو الفضل ختلی، اور اس وقت بزرگ کئی بزرگوں سے بیعت ہوا کرتے تھے، اس لیے اب آپ کے پہلے مرشد کا نام حضرت ابو الفضل ختلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جنید بغدادی کے سلسلے سے تھے۔ آپ نے ان کی بیعت کی، مرشد نے آپ کو پڑھایا سکھایا، آپ قرآن حدیث فقہ کے مجتہد عالم تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، آپ علم تصوف کے ماہر عالم تھے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس علم کو روشن کرنے کے لیے، یعنی آپ یوں سمجھے دودھ ہے علم، اب جاگ کی ضرورت تھی۔ علم مثال ہے دودھ، اور اس دودھ کو جاگ لگے گی پھر وہ مکھن بنے گا، لیکن اگر جاگ نہ لگے تو دودھ جمتا، دہی بنتا، مکھن نکلتا نہیں ہے۔ تو آپ نے پہلے علم حاصل فرمایا، علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کو جاگ لگائی۔ حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بھامیں لال ہومن کڑھ کڑ کے جاگ ضروری ہے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ عالم بن جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس نہیں جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے دودھ دودھ ہی رہتا ہے، پھر دودھ زیادہ دیر رہ نہیں پاتا، پھٹ جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے پچھلے جتنے بزرگ دیکھیں گے، پہلے علم پڑھا، پھر علم کڑھا، پھر علم کو جاگ لگی، جب جاگ لگی مکمل ہو گئے، جب مکمل ہو گئے پھر اکسیر بن گئے، کیمیا بن گئے، ان کی باتوں میں بھی تاثیر، جہاں بیٹھ جاتے وہاں بھی اثر، دنیا سے چلے جاتے اثر قائم رہتا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں، یعنی دودھ تے ہے، علم بھی ہے، دودھ وجود تیرے وچ شیریں، تے روغن دار سمانی،
دودھ دے وچ ہوندا ہے نا روغن، روغنیات، دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغندار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی۔ پنجابی زبان ہے تے بابا جی نے 800 صفحے دی کتاب نو 2 سطراں دے اندر گم کر دیتا ہے تے گل بھی او کیتی ہے جڑی بالکل سمجھ وچ آن والی، مرشد لاوے جاگ پرم دی، پرم پریم محبت، مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی۔ گل وچ ہن دودھ بھی آ گیا، جاگ بھی لگ گئی، اگلا کم کیے گل وچ پھا غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مندھانی۔ ہائے 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 جی اے کدے تسی ویکھیا ہے نانی اماں تے دادی اماں دودھ کنج رڑک دی سی؟ اے رسا ہے تے رسا پا لیا انج تے ایک کھچ رہی ہے، ادو اینو کھچا اینو وچ ہوندی سی مندھانی جھیرنا تے اننے وچ پھرنا دودھ دے تے پھر گھبکار دا سب صبح سویرے منہ اندھیرے نالے انہیں آکھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے پھر پتر نو بلانا آدھ ولوڑیا پی۔ اے برگر کھانا لیا نو کی پتہ کہ آدھ ولوڑیا کی ہوندہ ہے، اے شوارمے کھانا لے، مردے مرغے کھانا لے، یہ میرے نوجوان ماشاءاللہ پیر صاحب سبحان اللہ، اے ساڑھے پیر صاحب نے بالکل جوان ٹردے ٹردے انج ڈگ پہنے نے جیوں برائیلر مرغ تے آج میں آکھیا پیر جی توڑا نا رکھ چھڑیے، آج میں نو آکھن لگے سویرے میں ٹریاں تے ٹریا نہیں جا رہا سی، پھر میں ٹردہ رم کے آئی گیا، میں کہ توڑا نا پا لویے پیر پنچر صاحب کی وہ ایک پیر پنجر ہے، وہ پنڈی دا ایڑا ڈرامے باز تے ساڑا پیر بھی ہے، وہ دا نا کی ہے پیر پنچر، ہر تریجے دن ڈگیا پہ ہے۔ اللہ دے بندے تو نوجوان ہے، تیری شادی ہوئی نہیں تے حالت تیری ہے کہ 3 قدم ٹر دیتے پھر ڈگ پہند۔ یہ ہے توڑے شوارمیاں دا اثر، اماں دے ہاتھ دی روٹی کھادا کرو، نہیں سمجھ آئی؟ تے حضرت میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغندار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی۔ تے گل وچ او گل ہوندا نا او دا مٹکے دا او دے وچ پا دیندے نے مندانی تے مندانی نو بن کے پھر کھچ دیے اماں انج گل وچ پا غماں دا، یعنی کیا مثال ہے، گل وچ پا غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مندھانی، ہمت نال محمد بخشا تے مکھن آیا جانی۔
مجھے سمجھانا نہیں آیا لیکن بات بڑی کمال ہے. گل وچ پھا اما تا رسی پاندی ہے نا تے تو گل وچ غماں دا پھا پھا گل وچ پھا غماں دا گھت کے پہلے غم پیدا کر، سینے چ علم پیدا کر، اکھ چ نم پیدا کر، پھر ذکر دیاں ضرباں لا. گل وچ پھا غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مدھانی تے ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا. اسی کے ساتھ مرشد کا فائدہ بتایا ہے. کیسے؟ ایسے کہ دوسرے مقام پہ کہتے ریت ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے. خیر تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مرشد بنایا اور مرشد نے پھر آپ کو قدم قدم پہ سمجھایا. کیسے کیسے؟ فرماتے ہیں ایک ایسا مقام بھی آیا کہ میں نے مخلوق خدا کی بھلائی کا ٹھیکہ اٹھایا. جو دکھی نظر آیا میں نے اس کا دکھ دور کرنے کا پروگرام بنایا. نتیجہ یہ ہوا میرے اپنے معاملات جو روحانی تھے وہ پیچھے رہ گئے. میں قرضے لے لے کے لوگوں کی خدمت کرنے لگا لیکن پریشانی اس حد تک بڑھ گئی کہ میرے معاملات جو میرے رب سے تھے وہ بھی متاثر ہونے لگے. اب مرشد ایسی منزل پہ کام آتا ہے. ایک دن میں مرشد کے پاس آیا، حالت میری اجڑی اجڑی پریشان. انہوں نے مجھے بلایا، فرمایا علی خیر ہے؟ لجپال آپ کو نہ بتاؤں تو کسے بتاؤں؟ مخلوق کو دکھی دیکھتا ہوں رہ نہیں پاتا. پہلے جو کچھ اپنا تھا وہ لٹایا، پھر قرضہ اٹھایا وہ لگایا. اب قرض والوں نے گردن پکڑی ہوئی ہے، دے کچھ نہیں سکتا. معاملات بکھر گئے، سجدوں میں بھی چین نہ رہا. حضرت علی حجویری کو مرشد نے فرمایا کہ علی میری ایک گل سن لے تے تسی بھی سن لو تے میں اپنے آپ نو بھی آکھنا تو بھی سن لے. سر سبق تو میں نے بھی لینا ہے نا. اور پچھلے جمعے وہ شاہ صاحب کا مسئلہ تھا تو میں نے کہا مدد کرو. اب ہر کسی کے لیے میں کروں گا تو مجھے داتا صاحب کے مرشد کا فرمان یاد آیا. حضرت داتا علی حجویری کو مرشد نے کہا علی پتر جی لجپال، فرمایا یہ مخلوق کس نے بنائی ہے؟ حضور اللہ نے بنائی ہے. فرمایا اس کے رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ حضور اللہ نے لیا ہے. اچھا تجھے یہ پتا ہے کہ بنائی بھی اللہ نے ہے، پیداوار بھی اسی کی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ مخلوق سے پیار کرتا ہے؟ جی یہ بھی پتا ہے. فرمایا مخلوق بھی اس کی ہے، پیدا بھی اس نے کی ہے، پیار بھی وہ کرتا ہے، ان کی روزی روٹی دکھ سکھ کا ذمہ بھی اس نے لیا ہے. اس لیے تو جتنا کر سکتا ہے حسب توفیق کیا کر، زیادہ پنگے نہ لیا کر. پنجابی پھر اتوانو سمجھان واسطے میں لفظ آکھ رہا کہ زیادہ پنگے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اپنے سر پہ سوار نہ کیا کر، اتنا کیا کر جتنا تیری طاقت ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بندے سے اتنا ہی پوچھے گا جتنی بندے کی طاقت ہے. اس لیے حضرت علی حجویری کہتے ہیں مجھے مرشد سمجھایا، جب سمجھ میں آیا میں سکون میں آ گیا کہ میں انی خدمت کرنی ہے جنی میری
میری پسلیے اگے وداں گا تے میں کسے ہور دے دائرے وچ پیر رکھاں گا، او میرا دائرہ ہے ہی نہیں، تے تسی بھی تے میں بھی ان نہیں کر سکدے ہاں جنی ساڑی طاقت ہے۔ تے اس واسطے حضرت سیدنا داتا علی حجویری کہتے ہیں میں مرشد دی گل پلے بن لئی، مینوں سکھ مل گیا تے میری پریشانیاں ختم ہو گئیاں، میری کنفیوژن دماغ والی بھی مک گئی۔ فرماتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ میں اپنے ہی ایک پیر بھائی سے ناراض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہو جاندہ ہے نا بندہ ایک دوجے دے نال برتن کھڑک پیندے نے، گھر دے وچ بھی اٹک جھٹک پیار محبت علی گل ہو ہی جاندی ہے، یاراں وچ بیلیاں وچ سہیلیاں وچ۔ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی میرے مرشد نے میری راہنمائی فرمائی، اور لفظ یہ تھے مرشد کے، فرمایا علی بیٹا، کہتے ہیں اس وقت میرے مرشد کا آخری وقت تھا، میرے مرشد کا سر میری گود میں تھا، میرے مرشد نے جاتے جاتے بھی مجھے سبق پڑھایا اور فرمایا علی بیٹے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی پیداوار ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کی نیچر فطرت بنائی ہے، اور یہ جو کام کرتے ہیں نا بندے بظاہر یہ بندے کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں پیچھے کوئی اور پاور ہوتی ہے، کنٹرول اس کے پاس ہے، اس لیے تو اس بندے سے ناراض نہ رہے، کیونکہ ظاہر میں یہ ہے حقیقت میں کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ کسی پرانے شاعر کا شعر میرے ذہن میں آیا، وہ کہتا ہے نہ زاہد سے جھگڑتے ہیں نہ واعظ سے الجھتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں جس رنگ میں تو آئے۔ یہ جو واعظ ہمیں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کرنے دے، یہ جو زاہد ہم سے الجھتا ہے کہ تو ایسا اس کو بھی کرنے دے، تو لڑتا کیوں نہیں ان سے؟ کہا لڑوں تو تب کہ میں جانوں کہ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہہ کوئی اور رہا ہے، زبان کسی اور کی ہے، جھگڑا تو اس سے بندہ کرے جو با اختیار ہو، یہ تو بیچارے مجبور ہیں، اور جو با اختیار ہیں وہ دور ہیں، لڑوں کیسے وہ تو نور ہیں۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ بڑی گہری بات۔ اسی کو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلیا عاشق ہوں یوں رب دا، بلیا عاشق ہو رب دا، تے ملامت ہوئی لاکھ، تے لوکی تینوں کافر کافر آکھ دے، تے تو آہو آہو آکھ۔ جی ہے حوصلہ، پر یہ فقیروں کی تعلیم بھی ہے، راہ بھی ہے، رستہ بھی ہے۔ تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ مرشد سبق پڑھاتے چلے گئے، سمجھاتے چلے گئے، اس کے باوجود آپ پھرے پھر گلی گلی نگر نگر۔ یاد رکھیں ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو ہماری ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی کتاب یہ کائنات ہے۔ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 قرآن۔
کیا؟ 2 قرآن. اب بندہ سن دے تے آدھے دل کر دے انہوں گولی مارا، پر جب پڑھ دے تے پھر سمجھ آ جاندی ہے. ایک قرآن وہ ہے جو 30 سپاروں میں ہے، ایک قرآن وہ ہے جو کائنات کے نظاروں میں ہے. اس قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس قرآن کو بھی پڑھنا. اور قرآن نے خود دعوت دی ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں تکتے زمین کو، کیوں نہیں تکتے آسمان کو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت. قرآن نے دعوت دی کہ انا ہو کے نہ ٹر، صرف ڈاچی دا دودھ ہی نہ پی، ڈاچی نو بھی تک بنان والے نے کنج بنا چھڈیے. ہے غور دے قابل کہ نہیں؟ ڈاچی کدے ویکھی جے؟ گردن کتھے، منہ کتھے، ہونٹ کتھے، دند کتھے، پیر کتھے، خیر کتھے. اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ڈاچیاں نو تک، اٹھاں نو تک، پرندیاں نو تک کون ہے؟ جب یہ پرندے اڑتے ہیں، سورۃ ملک میں ہے کہ پھر اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، اوپر معلق ہو جاتے ہیں. وہ کون ہے جو انہیں اڑا رہا ہے، گرنے سے بچا رہا ہے؟ فرمایا اندھا ہو کے نہ چل، میری کائنات میں آنکھیں کھول کے چل. اللہ اکبر. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا. اب ترجمے کا وقت نہیں، آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. آسمان دیکھ، زمین دیکھ، ساتھ یقین دیکھ، ستارے دیکھ، سیارے دیکھ، ایک نہیں سارے دیکھ. رات کو کبھی کبھی ہن لاہور والے اسی کتھوں ویکھیے، اساں سوندیاں کمریاں دے وچ تے اسمان دے اُتے ساری رات چمکدے نے ستارے، او ڈوب جاندے نے تے اساں پھر بستر تو باہر تشریف لے آندیاں. اساں کدے نہیں تکیا کہ سورج نکلیا کنج تے ڈوبیا کنج. نہ اسمان دی خبر، نہ ستاریاں دی خبر، نہ روشنی دی خبر، کیونکہ پیدا ہی ہوئے تے کمرے وچ، رات نو ستے تے کمرے دے وچ، سارا دن گزریا تے کمرے دے وچ. تے دوجا قرآن کتھوں سمجھ آوے؟ اس واسطے اللہ دے جڑے فقیر نے اے چھڈ کے کلی پے گئے بھلی، پھر انہاں دی ذات گلی گلی وچ رلی. حضرت داتا صاحب 40 سال تک پھرتے رہے. کتنے سال؟ جتنا علم پڑھا جتنے سال، اس سے 3 گنا زیادہ. 40 سال تک پھر ایک اپنے اس ملک میں نہیں جہاں تک مسلمان بستے تھے. آپ عرب میں بھی گئے، آپ ادھر مشرق میں بھی گئے، مغرب کی طرف بھی گئے، یعنی سردار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. کبھی ہم کدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچ و خم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچ و خم سے گزرے. اللہ
آہا آپ غور فرمایا 40 سال تک آپ پھرتے رہے. آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے بزرگ بھی دیکھے جو کئی سالوں سے سوئے نہ تھے. ایسے بندے بھی دیکھے. اللہ کے پیارے ہزاروں آدمی دیکھے جتنے اللہ کے پیارے دیکھے. اور میں نے بندے کچھ آوارے بھی دیکھے. فرماتے ایک ایسا منظر میں ملک شام بلکہ میں حضرت بایزید بسطامی کے مزار پہ بسطام جا پہنچا اور میرے معاملات تھے روحانی، ان میں آ گئی رکاوٹ، یعنی میرے درجات ہو گئے بند، میری ترقیاں رک گئیں. تے ترقی بھاویں دنیا دی نہ ہوئے تامی پریشانی، تے دین دی نہ ہوئے تامی پریشانی. دنیا والے کو دنیا کی پریشانی، دین والے کو ترقی روک جائے تے پھر درخواستاں لکھی دیاں کہ جناب ساری ترقی روک دیتی ہے فلانے آنے تے ساری ترقی کیتی جائے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ترقی ان دفتروں سے ہوتی ہے اور روح کی ترقی علی حجویری کے مزار پہ ہوتی ہے. روح کی روح والی دکان سے، دنیا کے دفتر سے. آپ فرماتے ہیں میں حضرت بایزید بسطامی کے مزار پہ آیا. پورے 2 مہینے میں نے رات دن رو یار منایا، پر یار مننا نے چینا. 2 مہینے دن کو روزہ رکھتا، ساری رات بیٹھ کے نفل پڑھتا، ذکر اذکار کرتا. 2 مہینے پورے لگ گئے پر میری جہاں ترقی رکی تھی 1 انچ بھی معاملہ آگے نہ بڑھ سکا. میں وہاں سے بستر اٹھا کے، جلی اٹھا کے، اپنا ریلی اٹھا کے کاندھے پہ رکھ کے چل دیا. چل تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، بستام نہ صحیح لاہور صحیح. داتا صاحب کہتے ہیں میں چل نکلا، رستے میں آیا، بھوک نے ستایا. حضرت پیٹ صاحب نے بھی شور اے بھی منگدا ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ پیٹ بھی روٹی منگدا ہے. تے تواڈا پروگرام ہوندا ہے کہ ساڈا جیڑا امام تے خطیب ہے بالکل نہ پیوے نہ کھاوے تے وڈا ہو جاوے. انجی ہے نا؟ آدن پوتر نہ کھا نہ پی وڈا پیا تھی. آدن نہ کھا نہ پی تے وڈا پیا تھی. سرکار نہیں، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، ساڈے واسطے سوٹیاں آپے کھاندے ہو بوٹیاں. اچھا یہ خرچہ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ اثر ہو گیا ہے ملک صاحب پہ. ہاں انج دے بندے ہون نا جنہاں نو کوئی عقل شکل بھی ہوئے. سبحان اللہ. فریدا پنج رکن اسلام دے. بابا صاحب کہتے ہیں فریدا 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. ٹک سمجھ دے ہو؟ روٹی ٹکڑا. فریدا 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. جے 6واں نہ ہووے پورا تے 5 جان دے. اے روٹی نہ لبے نا پھر نہ نفل تے نہ نماز. اے سارے دا سارا فساد حضرت پیٹ صاحب دا ہے.
اب پیٹ کے لیے حضرت داتا صاحب کہتے ہیں پیٹ نے شور مچایا، ایک دن بھی میں نے بتایا، اگلی رات بھی بھوکے گزر گئی، جوں جوں بھوک ستاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ایک جگہ پہ مجھے خانقاہ نظر آئی، آگے میں آیا تو میں نے دیکھا کچھ فقیر ہیں پر ہیں 2 نمبر۔ واہ، یعنی 1000 سال پہلے بھی 2 نمبری پیر تے 2 نمبر تے کلے نہیں پوری جماعت 2 نمبر آندی، ڈبے پیر، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن صرف اناج کے، تے ایو جانو بھی مرید الو دے پٹھے لب جاندے نے۔ وہ ہے سی نا ایک نشائی، بھانگ رگڑ رگڑ کے پینی، دور دے وچ ڈنڈکا پھیر پھیر کے تے پھر پیالہ خود چڑھانا، کلا پیر تے کلا ہی خلیفہ، تیجا بندہ تے دوویں رل کے اپنا بھانگ سمجھنا گھوٹا لانا، پیر نے آپ بھی پینا تے مرید نو بھی پیوانا۔ جدو ایک دن دوویں پی کے ٹون ہو گئے تے خلیفے نے پوچھیا پیر صاحب کو لوں، پیر جی، انہیں کہا جی فقیر جی، انہیں کہا تواڈا تے میں ہو گیا مرید، میرا بھی کوئی ہوئے گا؟ انہیں آکھیا کئی الو دے پٹھے پھر دینے، اتھے جیڑا چوکھا ننگا ہوئے اتھے جا کے رانے ہو رہی بھی تے راجے ہو رہی بھی، بٹ بھی تے جٹ بھی نہ رکھ دیں گے حضور ننگا پیر۔ وہ جیڑا نامراد 6 مہینے نہ نہاوے اتھے جا کے دیگاں چڑھائی کھلوتے ہیں نلو دیکھ پٹھے کے نہیں۔ وہ جو نہاتا ہی نہیں، جو پاک ہی نہیں ہوا، اس نامراد نے نفل کیا پڑھنی، اللہ اللہ اس نے کیا کرنی، جس کا تعلق ہی نہ رہا رب سے۔ میری قوم کیا کرتی ہے، یہ سالانہ عرس منا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہو نا جڑے چرسی اتھے لائن لگی ہوندی ہے، کی لائن بیٹھے ہو، شاہ جی کو لو نمبر لینا ہے نولو دے پٹھے کے نہیں، یا کوئی اور لقب دے وہاں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے 2 نمبر ڈبے پیر مل گئے اور کھا رہے ہیں کھابے، مجھے بھوک لگی غضب کی، میں نے کہا حق تے میرا بھی بنتا ہے، میں نے کہا کرم فرماؤ، میں پردیسی ہوں مجھے بھی کھلاؤ۔ اب ظاہر ہے پیٹو تھے انہوں نے جو 3 دن پرانی باسی روٹی پڑی تھی جس کو پھپھوندی لگی تھی، پنجابی اچ کی یاد ہو، الی لگی تھی، وہ اٹھائی اور مجھے دی نہیں، ایسے پھینکی۔ میں بھوکا تھا، میں نے اٹھائی، میں نے پہلے الی صاف کی، پھر میں نے مزے سے کھائی، لطف بڑا آیا۔ میں کہا کرتا ہوں چس روٹی اچ نہیں ہوندی، چس بوکھے چوندی ہے۔ بھوک لگی ہوئے نا غضب دی، سارا دن روٹی نہ ملے، رات بھی نہ ملے، اگلے دن صبح سویرے او باسی روٹی مل جاوے تے اتے پانی تے اتے مرچاں او بھی سرخ پا کے انج گھی دی طرح مل کے بندہ کھاندا ہے، آدھا ہے او میں دمبا کڑھائی بھی کھا دی پر انی چاس نہیں آئی جنی اے دے وچ آئی، پتہ نہیں روٹی وچ کی سی، سرکار روٹی ہے جو کچھ نہیں سی، بھوک وچ سب کچھ سی۔ اے جڑے تسی نخرے کر دے اے میں نہیں کھانی، مینوں گھیا توری چنگی نہیں لگ دی، مینوں وتاؤں چنگے نہیں لگ دے، یہ نخرے بھوک کے، یہ نخرے راج کے ہیں۔ بھوک ہو تو داتا صاحب سے پوچھو، پھپھوندی الی لگی ہوئی روٹی مزہ دے رہی ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو کھایا۔ اب 2 نمبروں نے کیا کیا،
پھر روٹی کے بعد انہوں نے خربوزے کھانے شروع کر دیے. اب خربوزے کھاتے, چھلکے اٹھاتے, اپنا دل بہلانے کے لیے چھلکے میرے سر پہ مارتے. کمال نہیں ہو گیا؟ چھلکے مجھے مارتے, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے باسی روٹی انہوں نے مجھے کھلائی, اب چھلکے مار کے ہنستے میرے اوپر, اور آگے لفظ کیا کہتے یہ ہم میں سے نہیں ہے, اے ساڑے وچوں نہیں. آگے خود داتا صاحب کہتے ہیں میں ہے بھی نہیں سا انہاں دے وچوں. او ہور سن اساں ہور ساں, او صرف کھاؤ یار, اساں ساں یار دے سچے وفادار, اساں جانا سی پار. تے انہوں نے جب چھلکے میرے سر پہ مارے مجھے ذلیل کرنے کے لیے, میری توہین کرنے کے لیے, لیکن کہتے ہیں تماشا عجب ہوا, جو چھلکے سر پہ آئے میرے رب نے پردے اٹھائے, میرے سارے مقام میرے سامنے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غور فرمایا انہوں نے میری توہین کی, مجھے ذلیل کرنا چاہا, لیکن ان کے ذلیل کرنے سے جو کام بایزید بستامی کے مزار پہ 2 مہینے کے چلے نہ کر سکے وہ چھلکے کام کر گئے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ کام چھل کے کر گئے. اسی لیے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کے دشمن رب کیوں پیدا کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ والوں کے بے ادب گستاخ رب اس لیے بناتا ہے, ان گستاخوں بے ادبوں کی وجہ سے اپنے بندوں کے مقام بڑھاتا ہے, اوپر چڑھاتا ہے, ان کو مقام عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہر جیوں ہرنا دے پیچھے پاگل کتے لگے ہوں نے, اس طرح اللہ والیاں دے پیچھے بھی پاگل کتے لگے ہوں نے. تسی بھول گئے ہو مکے وچ میرے نبی دے اتے پتھراں دی بارش ہوندی رہی تے مقام ہور اچا ہور اچا ہور اچا. حضرت سیدنا سلطان باہو کہتے ہیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں. عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں. 100 علامے یعنی لوگ گالاں کڈن گے آکھن گے تو انج دا تو 100 علامے لکھ لکھ بدیاں کر جانی باغ بہاراں. کیوں منصور جہیں چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں. تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو بھامیں کافر کین ہزاراں.
واہ، سبق سمجھ میں آیا؟ ضروری نہیں ہے کہ جو بولے سامنے ہی بولو، چپ ہو جاؤ تے ہیرے مل دے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ مسجد سے نکلے، ایک بے ادب آیا، اس نے ایک گالی دی، پھر کہا تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا۔ آپ سنتے رہے، جب وہ تھک گیا آپ نے جواب میں، مرید بھی تھے ماننے والے بھی بے شمار تھے، آپ نے فرمایا جو تو نے مجھے کہا اگر میں ایسا، اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں نہیں ہوں ایسا جیسے تو نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے۔ لیکن نہ اساں تے ہاں راجیاں دے، چودھریاں دے، ملکاں تے جاماں دے پتر، خاناں دے پتر، اساں سن سکتے ہیں؟ فرمایا کدے فقیر بھی بن کے ویکھ، انج داتے نہیں بن دے، داتا بنن واسطے ملکوں پھرنا پیندا ہے۔ اللہ اکبر، والی حجویری واہ۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، میں سیدھا ملک شام جا پہنچا، شام میں آیا، ظاہر ہے میرے دو ہی ٹھکانے، یا مسجد میں جانا یا کسی مزار پہ جانا، واہ واہ، یا مسجد میں جانا یا مزار پہ جانا، یہی میرا ٹھکانہ۔ میں دمشق شہر جانے کی بجائے میں قبرستان میں آیا۔ کدھر آیا؟ باب صغیر، اس قبرستان کا نام ہے باب صغیر، دمشق شہر سے 3 کلومیٹر تقریباً، اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں۔ وہاں آیا اور میں نے وہاں آ کے رات کو اپنا ٹھکانہ حضرت بلال کے مزار کو بنایا۔ واہ جی واہ۔ پھر داتا صاحب بھی پھرتے رہے ہیں ملکوں تے اساں بھی تبلیغ واسطے ملکوں اساں جتھے جانا ہے پتیلا بھی نال تے توا بھی نال تے دال بھی نال جی چولہا بھی نال، سارا کچھ نال۔ فقیر جڑے درویش تے پنچھی، انہاں کدے چولہے نال نہیں رکھے، انہاں توے شوے کدے نال، اے نال نہیں بندے، انہاں نو رزق ہمیش، جنہ تقوی رب تے انہ رزق ہمیش۔ ہاں، داتا صاحب بھی تبلیغ کے لیے نکلے تھے لیکن وہ مزار پہ جا ٹھہرے۔ جیڑے مزاراں دے اتے جاندے رہنے نا تبلیغ دے وچ، او بن گئے داتا علی، تے جیڑے مزاراں تو نسے پھر دے پہنے گلی نہیں سمجھ آئی؟ جنہ مزاراں تو فیض پایا انہاں نے لکھاں نو کلمہ پڑھایا، جنہ مزاراں کو لوگاں نو کھچیا او لکھاں پھردے رہے مر گئے، لیکن اسلام اتھے دا اتھے۔ ہاں، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں خاک کے پنجاب از دم او زندہ گشت، اے پنجاب دی مٹی بھی داتا علی حجویری دی پھوکا نال زندہ ہو گئی ہے۔ وڈے مبلغ بنے پھر دینے، یہ ہے مبلغ اعظم اسلام کا، ہے مبلغ کے نہیں؟ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہتے ہیں علی حجویری نے ہند دی زمین دے کھیت دے وچ سجدے دا بیج بویا ہے۔ اے جڑے درخت نظر پہ آوندے نے نا، اے تسی، اے میں، اے مسجداں، اے مینارے، اے دے پیچھے نے اے ہی پیارے۔ اگر اے نہ ہوندے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ تسی جنہیں بیٹھے ہوتے میرے سمیت شیخ بھی تے جٹ بھی تے ڈوگر بھی سردار بھی تے نواب بھی، کسے دی دادا، کسے دا پر دادا، کوئی کسے کھڑک سنگھ دی اولاد، کوئی کسے کھڑک سنگھ دی نسل، وہ کھڑک سنگھ دیاں نسلانو انہاں فقیران نے کلمہ پڑھایا ہے۔
حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں میں اصل کا سومناتی آبا میرے لاتی مناتی اساں بتاں دے پجاریاں دی نسل پر کیویں بدل گئی شکل انہاں آکھیا انہاں فقیراں کرم کمایا اے تے اساں بت پرستاں نو رب دا راہ وکھایا اے تے وچھڑیاں نو مدینے والا ملایا اے اللہ علامہ اقبال نے تول تول کے باتیں کی ہیں کہتے سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہرم حجویر کا سید ہے صرف اس امت نہیں بڑی راز کی بات کہی صرف حضور کی امت کے اولیاء نہیں کہتے ہیں یہ جو علی حجویری ہے پچھلی امت کے نبی جو ہیں ان کے ولیوں کا بھی سردار ہے مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہرم فرمایا اس فقیر کی جو قبر ہے اس فقیر کی جو قبر ہے حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اس کو بھی فیض داتا علی حجویری نے عطا فرمایا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری معین الدین حسن سلطان الہند غریب نواز آپ سرکار دو عالم کے حکم سے آئے تھے تو ظاہر ہے لاہور کے رستے سے بھی شاید وہیں سے حکم ملا کہ جامی پر لاہور سے اور آپ کی چلا گاہ اب تک موجود علی حجویری مبلغ اعظم مبلغ کا مطلب ہے دین کا پیغام پہنچانے والا دین کا پیغام حقیقت میں وہ پہنچاتا ہے جس کی تبلیغ کا کوئی نتیجہ بھی ہم عمر گزر گئی کہتے کہتے ٹکا نتیجہ نہیں آیا وڈے تبلیغیے مبلغ اعظم وہ تھا جس نے بر صغیر کا نقشہ بدلا یا پھر وہ مبلغ اعظم تھا جس نے 90 لاکھ کافر کا زنار توڑ دیا رشتہ رب سے ہے مبلغ اعظم کے نہیں وہ مبلغ اعظم حضرت داتا صاحب کے مزار پہ پہنچے 40 دن تک یہاں بیٹھ کے کچھ ملا تو یہاں ڈیرا لگایا ہن ساڑیاں جولیاں جو خالی اسی آکھی ہے ہی کچھ نہیں ایتے اندھے دا کم میں کہ اننے نو نظر نہ آیا تے آکھے سارا جہان ہی انہ ہے انج نہیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین یہاں 40 دن چلا لگایا حضرت علی حجویری کو ان کا انداز محبت پسند آیا اور جیڑا وہ کہتے ہیں نا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نوکر ہوئے نا نکمہ تے بندہ دے اللہ کرے جاوے تے جے ہوئے کام دا تے پھر بندہ دے نہیں کل چلا جامی پرسوں چلا جامی ترسوں چھٹی نہیں دیں دے کیونکہ پتہ ہے کام دا جو ہوئے تو حضرت علی حجویری کو پسند آ گئے اجمیری انہوں نے کہا بندہ چنگا ہی تھے روے تے چنگا ہے لیکن ان کو ڈیوٹی کرنی تھی انہوں نے کہا کہ بندہ بول دئی نہیں 40 دن گزر گئے بول دئی نہیں اے تے کنڈا
کھول دئی نہیں. انہاں چکیا مسلح کندھے تے پایا, انہیں آکھیا انج نہیں تے پھر انج ہی صحیح, اسی چلے ہاں تسی تے بول دئی نہیں. تے انہاں پھر آکھدے نے اتھے بیٹھے اونگ آ گئی. حضرت علی حجویری فرمایا سجنا روس چلے ہو, روس چلے ہو, نا انج نہ کرو, انج نہ کرو. انہاں آکھیا تسی بول دے جو نہیں. انہیں آکھیا اسانو تے لطف آیا, مزہ آیا, چس آ گئی. اساں آکھیا کچھ ہور نہ چھڈ کے جا لاہور. اللہ اکبر. او دلی دے مور نہ چھڈ لاہور, لاہوروں آ کے ہور سڈایو ول ون یار لاہور. سبحان اللہ. عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور, عشق دے مارے ایویں پھر دے جیویں پھر دے ڈھور. کیوں بھی لاہور؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا داتا علی حجویری نے فرمایا آئیے اپنا حصہ لے جائیے. بس گلے لگایا وہ جو تھا حصہ وہ عطا فرمایا. ہون جھولی بھر کے جو فقیر آیا تے پھر کھچ کے نعرہ لایا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کامل کاملاں رہنما. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کامل اور کاملاں رہنما. ایسا سور پھونکا بندے کی آواز میں دم تھا کہ نہیں؟ حضرت معین الدین اجمیری کی آواز میں دم تھا. ایسا بولا کہ آج بھی حضرت داتا صاحب کے مزار سے گزرو تو ماتھے پہ لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم. مزار نظر نہیں آتا ہے, لیکن جو تم نے کہا وہ تقدیر کا لکھا نکلا. معین الدین گویا پیغام دے گئے کہ علی حجویری تیرا مزار سلامت رہے, لیکن ہم جو بول چلے ہیں ہم وہ موتی رول چلے ہیں. آپ بعد میں نظر آئیں گے لیکن ہمارا بولا ہوا لوگ بولیں گے, لکھیں گے, پڑھیں گے, یاد کریں گے. جہاں تیرا نام آئے گا وہاں میرا نام آئے گا. جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ, جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی سمجھ میں آیا؟ حضرت خواجہ خواجگان اسی لیے جو چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت مجدد چشت حضرت زہد الانبیاء بابا فرید گنج شکر, یہ جہاں ایس ایس پی آفس ہے داتا صاحب کی پرلی طرف, وہ ایجوکیشن یونیورسٹی کی پرلی طرف, اس ٹبے کا نام ہے ٹبا بابا تکو. بابا فرید پاک پتن تے ٹبا لاہور تے ٹبے دا نام
ٹبا بابا فرید، وہ ٹبا شودا رول گیا تے نہ او دا پھر بھی ٹبا بابا فرید۔ کدے سوچے اجے اے ٹبا بابا فرید کیوں ہے؟ فرمایا حضرت بابا صاحب، حضرت داتا صاحب آتے، جوتے وہاں اتارتے، لوگ پاؤں سے چل کے آتے، داتا صاحب حضرت بابا فرید آپ گھٹنے مٹی پہ رکھتے، کوہنیاں خاک پہ رکھتے، ایسے چل کے داتا صاحب آتے، دنیا روتی حضور آپ کیوں؟ لوگ سارے جن کا مقام نہ مرتبہ وہ یوں چلیں، آپ یوں چلیں۔ فرمایا شرم آتی ہے جہاں میرے مرشد قطب الدین کا بھی مرشد معین الدین پاؤں دھرے، فرید ان کے پاؤں پہ پاؤں کیسے رکھے؟ حاجی خواجہ حق فرید یا فرید، حق فرید، مہربانی اللہ سلامت رکھے۔ جہاں حضرت بابا فرید جیسے لوگ پاؤں کے بل نہیں بلکہ یوں کہیں پلکوں کے بل، کس کے بل؟ پلکوں کے بل، آنکھوں کے بل چل کے آئیں، وہ آستان ہے حضرت داتا صاحب کا۔ اور سب سے بڑی کرامت داتا صاحب کی یہ ہے کہ گجر برادری کسے نو بھی خالص دھند نہیں دیندی، میں نو بھی نہیں دیندی۔ اے سانو دیندے نے تے پانی اچ دودھ پا کے دیندے، ساڑے کول دودھ آؤندہ نہیں تے علی حجویری کول مکدہ نہیں۔ وہ حاجی صاحب کو پوچھو، حاجی نواز صاحب کو دودھ ہے نہیں تے اگوں آکھن لگے تسی داتا صاحب آؤ تو پیواواں گے بھی تے نال بھی رجا کے دیواں گے۔ اساں آکھیا دا مطلب ہے کہ دودھ تے پھر داتا صاحب دا ہویا کہ انہاں آکھیا سمجھ نہیں آؤندی کہ کنا دودھ تے کتھوں کتھوں آؤندا ہے تے کون کون لے کے۔ اوے اساں جیوں دے جاگ دے مولانا شیخ الحدیث علامہ مدرسے آلے تبلیغاں کرن آلے مر گیا نعرے مار مار کے، دھرنے دے دے کے، جلوس کڈ کڈ کے، دین دا ٹھیکہ چک چک کے رول گئے۔ سانو پیا دودھ کوئی مفت نہیں دیندا، لیکن ایک قبر اے سارے مولوی ٹینڈ کرا کے حلوے دیاں دیگاں پکا کے تے راوی دے کنارے جا کے منتا من لین کہ سانو بھی کوئی مفت دودھ دے وے، انہاں نو چھٹاکی کسے نہیں دینی۔ واہ علی حجویری، کیوں دماغوں پہ بھی چھایا ہے، دل پہ بھی چھایا ہے، یہ مولا علی کا جایا ہے، یہ حسن کے گھر سے آیا ہے، اور علی حجویری کا پنجاب پہ خصوصاً سایہ ہے، اس لیے ہم نے ان کا عرس جی منایا ہے کہ نہیں منایا ہے، سمجھ میں آیا ہے۔ تے میں بھی آدھا ہوندہ کہ علی حجویری دے بارے تقریر میرے کولو سننا تے دودھ جا کے حضرت دے مزار تے پی لینا، تے تبرک کھان آلا اتھو لے لینا تے لان آلا میرے کولو لے لینا۔ میں روحانی جو خوراک ہے داتا کی وہ میں دے دیتا ہوں، جسمانی خوراک بھاٹی دے بار آپ کا اللہ آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔